انٹرویو میں کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حالات کیا ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ اکنامکلی میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتہ تھا جو چلا گیا، اس کو ریئلائزیشن نہیں تھی نہ اس کو، ورنہ تو بڑا آسان تھا، 2 مہینے ہم انتظار کرتے پھر الیکشن کراتے، مگر اس نے کچھ کام ایسے کرنے تھے جس سے ہمیں انہیں روکنا تھا، ورنہ اگر وہ کر لیتا تو اور قوم کی وہ بیچ دیتا، ہر جگہ بیچنے کے موڈ میں اس کی تو عادت ہے، جو خریدار ہو، تو یہاں تو دھرتی ہے، یہ ہم تو بیچ نہیں سکتے نہ کسی کو دے سکتے ہیں، ہماری یہ سوچیں ہیں۔ ابھی کل بلاول صاحب کا وہ چل رہا تھا بیان سیلاب زدگان کے حوالے سے کہ اگر، کیونکہ ابھی وہاں پہ وہ ان کی نہیں ہو رہی ہے بحالی، کہ اگر وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم اپنی وزارتوں کو جو ہے وہ چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں، اس پہ کچھ تحفظات بتایا انہوں نے، ان کا جو ابھی تک نہیں تھا وہ۔ بلال صاحب جوان آدمی ہیں، اس کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، ہم غصہ پینے کے 67 ایئر سے عادی ہیں، وہ آکسفورڈ ریٹرن ہے، وہ ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے آپ لوگ نے وعدہ کیا تھا، پیسے کدھر ہے، یا تو کرتے نہیں، اب کیا ہے تو آپ نے دیے کیوں نہیں۔ اچھا صدر صاحب، اس میں یہ ملکی حالات اس وقت جتنے گمبھیر ہیں، ان حالات میں قومی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے، اور آپ آصف زرداری صاحب کے بارے میں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے پاکستانی سیاست میں، تو یہ عمران خان پہ یہ مفاہمت کے سلسلے میں جادو کیوں نہیں چل رہا ہے آصف زرداری صاحب کا؟ سر عرض ہے کہ بلکہ آپ کی طرف سے انکار نظر آ رہا ہے۔ وہ عرض یہ ہے کہ پولیٹیشین سے تو بات ہو سکتی ہے، سیاسی لوگوں سے تو بات ہو سکتی ہے، ہر کسی سے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہو، پولیٹیکل فیملیز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ جو ان ایوریج پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے بات کیا کروں میں؟ یہ تو خود کہتا ہے کہ میں یو ٹرن کرتا ہوں، یو ٹرن کرنا میری ایک خصلت ہے۔ اب یو ٹرن سیاسی آدمی ایک دفعہ زبان دے دی تو یو ٹرن کیسے ہوگی؟ یہ کہتا ہے نہیں، یو ٹرن از فائن، اگر ہٹلر کرتا تو یہ ہوتا، اور نیپولین کرتا تو وہ ہوتا۔ جس نے صرف ایک کتاب پڑھی ہوتی ہے نا نیپولین پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، جس نے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے ہٹلر پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر پوری وار کو دیکھیں تو اتنی دور ہٹلر نکل آیا تھا، اور رشینز نے اس کو ٹریپ کیا، نیپولین کو بھی رشین نے ٹریپ کیا انٹو دیئر ویدر۔ یہ تھوڑی ہے کہ اگر وہاں سے یو ٹرن لے لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ اچھا دادا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ جیسے کہ مفاہمت کے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ صدر زرداری ایک پہ بھاری، تو یہ جو ساری سچویشن جو آپ کی پی ڈی ایم میں جماعتیں چل رہی ہیں عمران خان کی خاص گرفتاری پر، تو یہ اندر سے بات بھی آ رہی ہے، اوپر بھی ہے کہ صدر زرداری صاحب نے چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اس میں کیا ہے؟ سر میں کسی اور کے ایشو میں گرفتار کرنا نہ کرنا وہ انٹیریئر منسٹر کا اپنا ڈومین ہے، اس میں کیوں انٹرفیئر کروں گا؟ اور مجھ سے پوچھیں گے بھی کیوں؟ مجھ سے تو پوچھیں گے نہیں، کرنا ہوگا جو جا کے کریں گے۔ سر ابھی الیکشن اناؤنس کیے گئے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وقت پر ہوں گے جو ڈیٹ دی گئی، اور کیا اس میں جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنے متفقہ امیدوار لائے گی، یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی الگ الگ امیدوار کھڑے کریں گے؟ بیٹا ابھی تو الیکشن کا ماحول بنے گا، اس کے بعد یہ بات سوچیں گے۔ اس میں ایک جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا پی ایم ایل این سے، نواز شریف سے بلاول صاحب گئے تھے لندن میں، اس میں جو تھا کہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور نون لیگ جو ہے اس پہ وہ نہیں کریں گی، لیکن مریم صاحبہ نے جو خطاب کیا کہ ملتان میں خاص طور پہ جس دن ورکرز کنونشن تھا وہاں، اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ شاید وہ جو معاہدہ ہوا تھا، وہ جو باتیں ہوئی تھی، وہ ایسا عوام میں گردش کر رہا ہے کہ نون لیگ شاید اس پہ نہ چلے۔ ڈپینڈ کرتا ہے نا سرکمسٹانسز پہ پالیٹکس کی جاتی ہے، آرٹ آف دا پاسبل، ناٹ دی آرٹ آف دا امپاسبل۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے؟ میری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ وقت پہ ہوں گے۔ بلاول صاحب نے کل اپنے بیان میں یہ مردم شماری پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ جی ہاں، اس پہ سندھ کو اعتراض ہے۔ اس میں دو صوبوں میں انتخابات کی بات ہوئی ہے، 2 صوبوں میں انتخابات کی بات پہ کل مولانا نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ یہ ایک جو اتھارٹی ہے وہ اس کو انیشیٹ نہیں کر رہی،
دو مختلف لوگ کر رہے ہیں، گورنر اور صدر صاحب، تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ مؤخر ہو. تو پیپلز پارٹی کا اس پی ڈی ایم کے اسٹانس پہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، پی ڈی ایم کے اسٹانس اپنے ہیں، ہمارا اپنا ہے، پر بائی اینڈ لارج ہم ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کی چونکہ وہ میجورٹی پارٹی ہے تو ان کے ساتھ چلتے ہیں. آپ نے جب پی ڈی ایم بننے جا رہا تھا تو آپ نے اس وقت بھی جو تھا وہ پیپلز پارٹی ناٹ اے پارٹ آف پی ڈی ایم. پیپلز پارٹی پہلے بھی لگا لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی، پیپلز پارٹی اس میں شامل ضرور ہے. کیا پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ ہے؟ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے مگر گورننس کا حصہ ہے، گورنمنٹ کا حصہ ہے. اس لیے فاروق نائک نے جا کے درخواست ڈالی سپریم کورٹ میں کہ بھئی ہمیں بھی سنا جائے، ہمیں بھی نوٹس دیا جائے. ایک طرف نا ملک کے بڑے بھاگ سیاستدان ایک طرف ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ بندہ ہے جسے سیاسی لوگ سیاستدان بھی نہیں کہتے. پھر کیا وجہ ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، نہ پبلکلی نہ اداروں میں؟ دیکھیں نا، سیاست میں انسان کو جفا کشی کرنی پڑتی ہے. مخدوم صاحب نے تقریباً 6 سال جیل کاٹی ہے. ہاں زیادہ جیل مینول کے مطابق تو میرا بہت زیادہ آپ کا بڑا پتہ ہے تو وہ سیزن ہوئے نا، 5 سال میں سیزن ہوئے، اس لیے میں نے ان کو چوز کیا پرائم منسٹر بننے کے لیے کہ پتا تھا کہ بھائی سیزنڈ ہے. اور تب بھی یہ زیادہ ٹھنڈے ہوتے تھے، میں کبھی کبھی پٹری سے اتر جاتا تھا تو پھر یہ مجھے روکتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. الیکشن کے حوالے سے دوسرا سوال کیا، پی ڈی ایم سے ہٹ کے پیپلز پارٹی کی اپنی جو ہے، آپ کی رائے میں جو الیکشن ہے وہ ملک میں ایک ساتھ ہونے چاہیے یا جیسے ہی اناؤنس ہوئے ایسے ہی ہونے چاہیے؟ آپ کی پارٹی کی رائے کے طور پہ آپ کا کیا؟ سر پارٹی کے اس بات پہ پارٹی میں ڈبیٹ ابھی نہیں ہوئی ہے، جب ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا. سر ہمیں پتہ چلا کہ آپ بہاڑی سے ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں. سر اگر آپ دعوت دیں گے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. صاحب یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ اور جو عدلیہ ہے وہ عمران خان کو زیادہ ریلیف دے رہی ہے، اور جبکہ آپ کے تمام کیسز جو پیپلز پارٹی کے، پی ڈی ایم کے، نون کے جتنے بھی قائدین تھے وہ کوئی 8 ماہ، کوئی 2 سال، کوئی 5 سال جیل کاٹ کے رہا باہر آیا ہے، اور آپ نے چیخیں بھی ماری ہے، 2-2 گھنٹے پہ چیخیں مارے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں جو آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے؟ جس طرح پوری قوم کو ٹھیک کرنا ہے، سنبھالنا ہے، اکانومی کو سنبھالنا ہے، ملٹری مائنڈ سیٹ کو سنبھالنا ہے، اسی طرح میرا خیال ہے عدلیہ کو بھی سنبھالنا ہے. ان سے بھی بات کرنی ہے، ان سے بھی گفتگو کرنی ہے. اس لیے ہے تو ہم سے ہی، وہ بھی ہمارے میں سے گئے ہوئے لوگ ہیں، پہلے لائر سے اب جج بن گئے. ابھی کل یہ بات ہو رہی تھی، سوال تو اٹھتے رہیں گے کہ جتنے اس وقت پولیٹیشین تھے نا جی ہمارے ملک میں، جیسے آپ نے گیلانی صاحب کی بات کی ہے، بہت دفعہ جیل گئے ہیں. آپ کی جو جیل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ 70-75 سال والے بھی جوان نظر آتے ہیں اور 67 سال کا زرداری جو ہے بوڑھا نظر آتا ہے. شاید یہ جیل نہیں کرتی ہے. بہرحال یہ تو میری نظر میں یہ کرونا ہی کر دیا. سر اس وقت پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی ہمیں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ ویک نظر آئی ہے. آپ کا یہ دورہ کیا اس کو مستحکم کرنے کے لیے پنجاب کے اندر ہے یا اس کا کوئی دوسرا سینیریو بھی ہے؟ آپ نے کہا نا کہ ایم این اے کے لیے ویاڑی سے کھڑے ہو جاؤ، تو اب ویاڑی کو دیکھوں تو صحیح، کل کو ویاڑی والے بولیں گے کیا مسئلہ ہے، کیا غم ہے، کیا نہیں ہے. پنجاب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، ضلع بہاڑی میں بھی کافی ساری سیٹیں تو ابھی جو ہے یہ جیسے حافظ صاحب نے سوال کیا، پنجاب کو پیپلز پارٹی کا گڑھ ایک دفعہ پھر سے بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر زرداری کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا بیسکلی اکانومی. اگر اکانومی میں سنبھال رہتا ہوں، یہ راجن پور کا الیکشن پاپولیرٹی پہ نہیں جیتا گیا ہے، یہ جو ہمارے مہنگائی ہے ہمارے یہاں ان پہ، اور آپ دیکھیں تو فیمنن ووٹ زیادہ پڑا ہے. وہ اس لیے پڑا ہے کہ چولہا وہ چلاتی ہے، ٹماٹر وہ لیتی ہے. اب جب ٹماٹر لیتی ہے تو مہنگا ہے تو حکومت کو برا بلا کہے گی اور تو کسی کو نہیں کہے گی. حد تو یہ کہ دال بھی خراب آ رہی ہے،
اس لیے اس کی پرائس بڑھ گئی ہے. تو اس میں بھی پہلے دال میں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی, اب اس میں بھی ملاوٹ ہے, اور میں کھاتا ہی دال روٹی کو, میں نے دال بند کر دی. یہ خواجہ اسد صاحب نے ایک نجی اسکول کے میرے خطاب میں کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے. دیوالیہ کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. مفتہ اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کر گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت صورت حال؟ سر ہم ایک ملک ہیں, ہم پبلک لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کہ اگر ہمارے شیئرز 10 دفعہ جاپان دیوالیہ ہوا ہے, پھر اس نے کم بیک کیا ہے. امریکہ دیوالیہ ہوا ہے, پھر کم بیک ہوتا ہے. کبھی آپ سنتے ہیں کہ دبئی کی پرائسز بالکل ہی گر گئی, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کم بیک کیا ہے. تو ملک جو ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کی طرح ہمارے شیئرز اگر ویک ہو گئے تو ملک ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. کیا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ جیسی یہ سچویشن جاری ہے, کیونکہ اس وقت نون لیگ بھی ناکام ہو چکی ہے, پی ٹی آئی پہلے ہی ناکام ہو گئی تھی, ڈاکٹر صاحب نے باقی کوئی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا, کیا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ملک جو ہے وہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے یا بہتری آ سکتی ہے؟ لاسٹ ٹائم سے آپ کمپیئر کر لیں, جب ہماری حکومت تھی یوسف بھائی کی اور ہماری اور پارٹی کی ہماری میجورٹی تھی, تو ہم نے جب حکومت کی تو ہر چیز, حتیٰ کہ میں نے جو ریٹائرڈ لوگ تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, جن کی کوئی سلام نہیں لیتا تھا, ان کی بھی 100% تنخواہ بڑھا دی, جوانوں کی 100% تنخواہ بڑھا دی, ججوں کی تنخواہ بڑھا دی, ان کو ریٹائرمنٹ بینیفٹس دے دیے. آل اکراس دا بورڈ ہم نے 100% تنخواہیں بڑھائی, سب میں سے سزائیں کھائی. نوکریوں میں سزائیں کھائی. ڈاکٹر صاحب آپ کی اتحادی پارٹی ہے سندھ میں ایم کیو ایم اور وفاق میں بھی ہے, تو ان کو بھی بڑے تفاضلات ہیں آپ کی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ, اور مردم شماری پہ بھی ان کا بھی آ رہا ہے, پھر شروع انہوں نے کیا ہے, آج بھی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس جاری کی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ان کو زیادہ تر جو ایشوز ہیں وہ سینٹر سے, پروونس سے. آئندہ انتخابات میں پیپل پارٹی تیر کے نشان سے حصہ لینے جا رہی ہے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الحاق کر کے آئندہ انتخابات میں حصہ؟ بیٹا تیر پہ تھوڑا ماحول بھی دیکھ لوں, کچھ آپ سے بات کر لوں, کوئی ایشوز آپ سے ڈسکس کر لوں, اس لیے کہ آپ کے تھوڑا ماحول بھی دیکھ لوں, کچھ آپ سے بات کر لوں, کوئی ایشوز آپ سے ڈسکس کر لوں, اس لیے کہ آپ کے لکھنے میں بولنے میں بہت سوال ہے. جہاں میں ٹی وی لگاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اپنی تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو اور کل ہی میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تھوڑا ماحول بھی دیکھ لوں, کچھ آپ سے بات کر لوں, کوئی ایشوز آپ سے ڈسکس کر لوں, اس لیے کہ آپ کے لکھنے میں بولنے میں بہت سوال ہے. جہاں میں ٹی وی لگاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اپنی تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو اور کل ہی میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حالات کیا ہیں, ہمیں پتہ تھا کہ اکنامکلی میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, اس کو نہیں پتہ تھا جو چلا گیا, اس کو ریئلائزیشن نہیں تھی نہ اس کو, ورنہ تو بڑا آسان تھا, 2 مہینے ہم انتظار کرتے پھر الیکشن کراتے, مگر اس نے کچھ کام ایسے کرنے تھے جس سے ہمیں انہیں روکنا تھا, ورنہ اگر وہ کر لیتا تو اور قوم کی وہ بیچ دیتا, ہر جگہ بیچنے کے موڈ میں, اس کی تو عادت ہے جو خریدار ہو. تو یہاں تو دھرتی ہے, یہ ہم تو بیچ نہیں سکتے نہ کسی کو دے سکتے ہیں, ہماری یہ سوچیں ہیں. ابھی کل بلاول صاحب کا وہ چل رہا تھا بیان سیلاب زدگان کے حوالے سے کہ اگر, کیونکہ ابھی وہاں پہ وہ ان کی نہیں ہو رہی ہے بحالی, کہ اگر وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم اپنی وزارتوں کو جو ہے وہ چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں. اس پہ کچھ تحفظات بتایا انہوں نے, ان کا جو ابھی تک نہیں تھا وہ. بلاول صاحب جوان آدمی ہے, اس کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے.
हम गुस्सा पीने के जी आप 67 ईयर से आदी हैं। वो ऑक्सफोर्ड रिटर्न है, वो ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता। वो कहता है मुझे आप लोग ने वायदा किया था, पैसे किधर है? या तो करते नहीं, अब किया है तो आपने दिए क्यों नहीं? अच्छा सदर साहब, इसमें ये मुल्की हालात इस वक्त जितने गंभीर हैं, इन हालात में कौमी क़यादत को मिल बैठना चाहिए। और आप आसिफ जरदारी साहब के बारे में मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है पाकिस्तानी सियासत में, तो ये इमरान खान पे ये मुफाहमत के सिलसिले में जादू क्यों नहीं चल रहा है आसिफ जरदारी साहब का? सर अर्ज है कि बल्कि आपकी तरफ से इनकार नजर आ रहा है। वो अर्ज ये है कि पॉलिटिशियन से तो बात हो सकती है, सियासी लोगों से तो बात हो सकती है, हर किसी से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, पॉलिटिकल फैमिलीज हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनसे बात हो सकती है। ये जो अनएवरेज पॉलिटिकल पार्टी है, इससे बात क्या करूं मैं? ये तो खुद कहता है कि मैं यू टर्न करता हूं। यू टर्न करना मेरी एक खसलत है। अब यू टर्न सासी आदमी एक दफा जुबान दे दी तो यू टर्न कैसे होगी? ये कहता है नहीं, यू टर्न इज फाइन। अगर हिटलर करता तो ये होता, और नेपोलियन करता तो वो होता। जिसने सिर्फ एक किताब पढ़ी होती है ना नेपोलियन पे, वो ऐसी बातें करते हैं। जिसने एक किताब पढ़ी हुई है हिटलर पे, वो ऐसी बातें करते हैं। अगर पूरी वॉर को देखें तो इतनी दूर हिटलर निकल आया था और रशियंस ने उसको ट्रैप किया। नेपोलियन को भी रशियन ने ट्रैप किया इनटू देयर वेदर। ये थोड़ी है कि अगर वहां से यू टर्न ले लेता तो उसको छोड़ देते। अच्छा दादा साहब, ये बताएं कि आप जैसे कि मुफाहमत के बादशाह को कहते हैं कि सदर जरदारी एक पे भारी, तो ये जो सारी सिचुएशन जो आपकी पीडीएम में जमातें चल रही हैं इमरान खान की खास गिरफ्तारी पर, तो ये अंदर से बात भी आ रही है, ऊपर भी है कि सदर जरदारी साहब नहीं चाहते कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इसमें क्या है? सर मैं किसी और के इशू में गिरफ्तार करना न करना वो इंटीरियर मिनिस्टर का अपना डोमेन है, उसमें मैं क्यों इंटरफेयर करूंगा? और मुझसे पूछेंगे भी क्यों? मुझसे तो पूछेंगे नहीं, करना होगा जो कर जाके करेंगे। सर अभी जो इलेक्शन अनाउंस किए गए, क्या आप समझते हैं कि वक्त पर होंगे जो डेट दी गई, और क्या इसमें जो पीडीएम है वो अपने मुतफिका उम्मीदवार लाएगी या नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग उम्मीदवार खड़े करेंगे? बेटा अभी तो इलेक्शन का माहौल बनेगा, उसके बाद ये बात सोचेंगे। इसमें एक जो आपका मुआहदा हुआ था PMLN से, मार्कशीट से बिलावल साहब गए थे लंदन में, उसमें जो था कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट होगी और नून लीग जो है उस पर वो नहीं करेगी। लेकिन मरियम साहिबा ने जो खिताब किया कि मुल्तान में खास तौर पे जिस दिन उनका बकस कन्वेंशन था वहाँ, उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि शायद वो जो मुआहदा हुआ था, वो जो बातें हुई थी, वो ऐसा अवाम में गर्दिश कर रहा है कि नून लीग शायद उस पर ना चले। डिपेंड करता है ना सर्कमस्टांसेस पे पॉलिटिक्स की जाती है। आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नॉट द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। तो क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे? मेरी सोच तो यही कहती है कि वक्त पे होंगे। सर बिलावल साहब ने कल अपने बयान में ये मर्दमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जी हाँ, उस पर सिंध को इतराज़ है। सर इसमें दो सूबों में इंतखाबात की बात हुई है, दो सूबों में इंतखाबात की बात पे कल मौलाना ने एक बयान जारी किया है कि ये एक जो अथॉरिटी है वो उसको इनिशिएट नहीं कर रही, दो मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, गवर्नर और सदर साहब। तो हम इसको चाहते हैं कि मौखर हो। तो पीपल्स पार्टी का इस पीडीएम के इस स्टांस पे क्या है? देखिए ना, पीडीएम के स्टांस अपने हैं, हमारा अपना है, पर बाय एंड लार्ज हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी चूँकि वो मेजॉरिटी पार्टी है तो उनके साथ चलते हैं। आपने जब पीडीएम बनने जा रहा था तो आपने उस वक्त भी जो था वो पीपल्स पार्टी नॉट अ पार्ट ऑफ पीडीएम, पीपल्स पार्टी पहले भी लगा, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल जरूर है। क्या पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा है? पीडीएम का हिस्सा नहीं है, मगर गवर्नेंस का हिस्सा है, गवर्नमेंट का हिस्सा है। इसलिए फारूक नाइक ने जाके दरख्वास्त डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमें भी सुना जाए, हमें भी नोटिस दिया जाए। एक तरफ ना मुल्क के बड़े भाग सियासतदान एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ वो बंदा है जिसे सियासी लोग सियासतदान भी नहीं कहते। फिर क्या वजह है वो किसी के काबू में नहीं आ रहा, ना पब्लिकली ना इदारों में?
دیکھیں نا سیاست میں انسان کو جفا کشی کرنی پڑتی ہے. مخدوم صاحب نے تقریباً 6 سال جیل کاٹی ہے. ہاں کیونکہ جیل مینول کے مطابق تو میرا بہت زیادہ آپ کا بڑا بچہ تو وہ سیزن ہوئے نا 5 سال میں سیزن ہوئے, اس لیے میں نے ان کو چوز کیا پرائم منسٹر بننے کے لیے کہ پتا تھا کہ بھائی سیزن ہے. اور تب بھی یہ زیادہ ٹھنڈے ہوتے تھے, میں کبھی کبھی پٹری سے اتر جاتا تھا تو پھر یہ مجھے روکتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے کرنا ہے. الیکشن کے حوالے سے دوسرا سوال کیا, پی ڈی ایم سے ہٹ کے پیپلز پارٹی کی اپنی جو ہے آپ کی رائے میں جو الیکشن ہے وہ ملک میں ایک ساتھ ہونے چاہیے یا جیسے ہی اناؤنس ہوئے ایسے ہی ہونے چاہیے؟ آپ کی پارٹی کی رائے کے طور پہ آپ کا کیا؟ سر پارٹی کے اس بات پہ پارٹی میں ڈبیٹ ابھی نہیں ہوئی ہے, جب ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا. سر ہمیں پتہ چلا کہ آپ بہاڑی سے ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں. سر اگر آپ دعوت دیں گے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. صاحب یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ اور جو عدلیہ ہے وہ عمران خان کو زیادہ ریلیف دے رہی ہے, اور جبکہ آپ کے تمام کیسز جو پیپلز پارٹی کے, پی ڈی ایم کے, نون کے جتنے بھی قائدین تھے وہ کوئی 8 ماہ, کوئی 2 سال, کوئی 5 سال جیل کاٹ کے رہا باہر آیا ہے, اور آپ نے چیخیں بھی ماری ہے, 2-2 گھنٹے پہ چیخیں مارے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں جو آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے؟ جس طرح پوری قوم کو ٹھیک کرنا ہے, سنبھالنا ہے, اکانومی کو سنبھالنا ہے, ملٹری مائنڈ سیٹ کو سنبھالنا ہے, اسی طرح میرا خیال ہے عدلیہ کو بھی سنبھالنا ہے, ان سے بھی بات کرنی ہے, ان سے بھی گفتگو کرنی ہے. اس لیے ہے تو ہم سے ہی, وہ بھی ہمارے میں سے گئے ہوئے لوگ ہیں, پہلے لائر تھے اب جج بن گئے. ابھی کل یہ بات ہو رہی تھی, سوال تو اٹھتے رہیں گے کہ جتنے اس وقت پولیٹیشین تھے نا جی ہمارے ملک میں, جیسے آپ نے گیلانی صاحب کی بات کی ہے, وہ بہت دفعہ جیل گئے ہیں, آپ کی جو جیل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ 70-75 سال والے بھی جوان نظر آتے ہیں اور 67 سال کا زرداری جو ہے بوڑھا نظر آتا ہے. شاید یہ جیل نہیں کرتی ہے. بہرحال یہ تو میری نظر میں یہ کرونا ہی کر دیا. سر اس وقت پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی ہمیں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ ویک نظر آئی ہے. آپ کا یہ دورہ کیا اس کو مستحکم کرنے کے لیے پنجاب کے اندر ہے یا اس کا کوئی دوسرا سینیریو بھی ہے؟ آپ نے کہا نا کہ ایم این اے کے لیے ویاڑی سے کھڑے ہو جاؤ, تو اب ویاڑی کو دیکھوں تو صحیح, کل کو ویاڑی والے بولیں گے کیا مسئلہ ہے, کیا غم ہے, کیا نہیں ہے. پنجاب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, ضلع بہاڑی میں بھی کافی ساری سیٹیں تو ابھی جو ہے یہ جیسے حافظ صاحب نے سوال کیا, پنجاب کو پیپلز پارٹی کا گڑھ ایک دفعہ پھر سے بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر زرداری کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا بیسکلی اکانومی. اگر اکانومی میں سنبھال لیتا ہوں, یہ راجن پور کا الیکشن پاپولیرٹی پہ نہیں جیتا گیا ہے, یہ جو ہمارے مہنگائی ہے ہمارے یہاں ان پہ, اور آپ دیکھیں تو فیمنن ووٹ زیادہ پڑا ہے. وہ اس لیے پڑا ہے کہ چولہا وہ چلاتی ہے, ٹماٹر وہ لیتی ہے. اب جب ٹماٹر لیتی ہے تو مہنگا ہے تو حکومت کو برا بلا کہے گی, اور تو کسی کو نہیں کہے گی. حد تو یہ کہ دال بھی خراب آ رہی ہے, اس لیے اس کی پرائس بڑھ گئی ہے. تو اس میں بھی پہلے دال میں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی, اب اس میں بھی ملاوٹ ہے. اور میں کھاتا ہی دال روٹی کو, میں نے دال بند کر دی. یہ خواجہ اسد صاحب نے ایک دن اسکول کے میرے خطاب میں کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو رہا ہے. دیوالیہ کا لفظ استعمال کیا انہوں نے. مفتی اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کر گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سنتے ہیں؟ سر ہم ایک ملک ہیں, ہم پبلک لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے کہ اگر ہمارے شیئرز 10 دفعہ جاپان دیوالیہ ہوا ہے, پھر اس نے کم بیک کیا ہے. امریکہ دیوالیہ ہوا ہے, پھر کم بیک ہوتا ہے. کبھی آپ سنتے ہیں کہ دبئی کی پرائسز بالکل ہی گر گئی, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کم بیک کیا ہے. تو ملک جو ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کی طرح ہمارے شیئرز اگر ویک ہو گئے تو ملک ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے.
کیا ایسا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ جیسی یہ سچویشن جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت نون لیگ بھی ناکام ہو چکی ہے، پی ٹی آئی پہلے ہی ناکام ہو گئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے باقی کوئی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا، کیا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ملک جو ہے وہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے یا بہتری آ سکتی ہے؟ لاسٹ ٹائم سے آپ کمپیئر کر لیں، جب ہماری حکومت تھی یوسف بھائی کی اور ہماری اور پارٹی کی ہماری میجورٹی تھی، تو ہم نے جب حکومت کی تو ہر چیز، حتیٰ کہ میں نے جو ریٹائرڈ لوگ تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جن کی کوئی سلام نہیں لیتا تھا، ان کی بھی 100% تنخواہ بڑھا دی، جوانوں کی 100% تنخواہ بڑھا دی، ججوں کی تنخواہ بڑھا دی، ان کو ریٹائرمنٹ بینیفٹس دے دیے، آل اکراس دا بورڈ ہم نے 100% تنخواہیں بڑھائی، سب میں سے سزائیں کھائی، نوکریوں میں سزائیں کھائی لوگ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اتحادی پارٹی ہے سندھ میں ایم کیو ایم اور وفاق میں بھی ہے، تو ان کو بھی بڑے تفاضات ہیں آپ کی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ، اور مردم شماری پہ بھی ان کا بھی آ رہا ہے، پھر شروع انہوں نے کیا ہے، آج بھی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس جاری کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ان کو زیادہ تر جو ایشوز ہیں وہ سینٹر سے، پروونس سے۔ 92 نیوز ملتان سے، آئندہ انتخابات میں پیپل پارٹی تیر کے نشان سے حصہ لینے جا رہی ہے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الحاق کر کے آئندہ انتخابات میں حصہ لے؟ بیٹا تیر پہ میں تھوڑا ماحول بھی دیکھ لوں، کچھ آپ سے بات کر لوں، کوئی ایشوز آپ سے ڈسکس کر لوں، اس لیے کہ آپ کے لکھنے میں بولنے میں بہت سوال ہے، جہاں میں ٹی وی لگاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اپنی تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے، تو اور کل ہی میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حالات کیا ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ اکنامکلی میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتہ تھا جو چلا گیا، اس کو ریئلائزیشن نہیں تھی، نہ اس کو، ورنہ تو بڑا آسان تھا، 2 مہینے ہم انتظار کرتے پھر الیکشن کراتے، مگر اس نے کچھ کام ایسے کرنے تھے جس سے ہمیں انہیں روکنا تھا، ورنہ اگر وہ کر لیتا تو اور قوم کی وہ بیچ دیتا، ہر جگہ بیچنے کے موڈ میں، اس کی تو عادت ہے جو خریدار ہو، تو یہاں تو دھرتی ہے، یہ ہم تو بیچ نہیں سکتے نہ کسی کو دے سکتے ہیں، ہماری یہ سوچیں ہیں۔ ابھی کل بلاول صاحب کا وہ چل رہا تھا بیان سیلاب زدگان کے حوالے سے کہ اگر، کیونکہ ابھی وہاں پہ وہ ان کی نہیں ہو رہی ہے بحالی، کہ اگر وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم اپنی وزارتوں کو جو ہے وہ چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں، اس پہ کچھ تحفظات بتایا انہوں نے، ان کا جو ابھی تک نہیں تھا وہ۔ بلال صاحب جوان آدمی ہے، اس کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے، ہم غصہ پینے کے 67 ایئر سے عادی ہیں، وہ آکسفورڈ ریٹرن ہے، وہ ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مجھے آپ لوگ نے وعدہ کیا تھا، پیسے کدھر ہے، یا تو کرتے نہیں، اب کیا ہے تو آپ نے دیے کیوں نہیں۔ اچھا صدر صاحب، اس میں یہ ملکی حالات اس وقت جتنے گمبھیر ہیں، ان حالات میں قومی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے، اور آپ آصف زرداری صاحب کے بارے میں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے پاکستانی سیاست میں، تو یہ عمران خان پہ یہ مفاہمت کے سلسلے میں جادو کیوں نہیں چل رہا ہے آصف زرداری صاحب کا؟ سر عرض ہے کہ بلکہ آپ کی طرف سے انکار نظر آ رہا ہے، وہ عرض یہ ہے کہ پولیٹیشین سے تو بات ہو سکتی ہے، سیاسی لوگوں سے تو بات ہو سکتی ہے، ہر کسی سے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہو، پولیٹیکل فیملیز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان سے بات ہو سکتی ہے، یہ جو ان ایوریج پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے بات کیا کروں میں؟ یہ تو خود کہتا ہے کہ میں یو ٹرن کرتا ہوں، یو ٹرن کرنا میری ایک خصلت ہے، اب یو ٹرن سیاسی آدمی ایک دفعہ زبان دے دی تو یو ٹرن کیسے ہوگی؟ یہ کہتا ہے نہیں، یو ٹرن از فائن، اگر ہٹلر کرتا تو یہ ہوتا، اور نیپولین کرتا تو وہ ہوتا، جس نے صرف ایک کتاب پڑھی ہوتی ہے نا نیپولین پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، جس نے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے ہٹلر پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر پوری وار کو دیکھیں تو اتنی دور ہٹلر نکل آیا تھا اور رشینز نے اس کو ٹریپ کیا، نیپولین کو بھی رشین نے ٹریپ کیا انٹو دیئر ویدر،
یہ تھوڑی ہے کہ اگر وہاں سے یو ٹرن لے لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے. اچھا صادق صاحب یہ بتائیں کہ آپ جیسے کہ مفاہمت کے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ صدر زرداری ایک پہ بھاری، تو یہ جو ساری سچویشن جو آپ کی پی ڈی ایم میں جماعتیں چل رہی ہیں عمران خان کی خاص گرفتاری پر، تو یہ اندر سے بات بھی آ رہی ہے، اوپر بھی ہے کہ صدر زرداری صاحب نے چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اس میں کیا ہے؟ سر میں کسی اور کے ایشو میں گرفتار کرنا نہ کرنا وہ انٹیریئر منسٹر کا اپنا ڈومین ہے، اس میں کیوں انٹرفیئر کروں گا؟ اور مجھ سے پوچھیں گے بھی کیوں؟ مجھ سے تو پوچھیں گے نہیں، کرنا ہوگا جو جا کے کریں گے. سر ابھی جو الیکشن اناؤنس کیے گئے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وقت پر ہوں گے جو ڈیٹ دی گئی، اور کیا اس میں جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنے متفقہ امیدوار لائے گی یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی الگ الگ امیدوار کھڑے کریں گے؟ بیٹا ابھی تو الیکشن کا ماحول بنے گا، اس کے بعد یہ بات سوچیں گے. اس میں ایک جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا پی ایم ایل این سے، نواز شریف سے بلاول صاحب گئے تھے لندن میں، اس میں جو تھا کہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور نون لیگ جو ہے اس پہ وہ نہیں کریں گے، لیکن مریم صاحبہ نے جو خطاب کیا کہ ملتان میں خاص طور پہ جس دن کنونشن تھا وہاں، اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ شاید وہ جو معاہدہ ہوا تھا، وہ جو باتیں ہوئی تھی، وہ ایسا عوام میں گردش کر رہا ہے کہ نون لیگ شاید اس پہ نہ چلے. ڈپینڈ کرتا ہے نا سرکمسٹانسز پہ پالیٹکس کی جاتی ہے. آرٹ آف دا پاسبل، ناٹ دی آرٹ آف دا امپاسبل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے؟ میری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ وقت پہ ہوں گے. بلاول صاحب نے کل اپنے بیان میں یہ مردم شماری پر بھی تحفظات کے اظہار کیا. جی ہاں، اس پہ سندھ کو اعتراض ہے. اس میں دو صوبوں میں انتخابات کی بات ہوئی ہے، دو صوبوں میں انتخابات کی بات پہ کل مولانا نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ یہ ایک جو اتھارٹی ہے وہ اس کو انیشیٹ نہیں کر رہی، دو مختلف لوگ کر رہے ہیں، گورنر اور صدر صاحب. تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ مؤثر ہو. تو پیپلز پارٹی کا اس پی ڈی ایم کے اسٹانس پہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، پی ڈی ایم کے اسٹانس اپنے ہیں، ہمارا اپنا ہے، پر بائی اینڈ لارج ہم ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کی چونکہ وہ میجورٹی پارٹی ہے تو ان کے ساتھ چلتے ہیں. آپ نے جب پی ڈی ایم بننے جا رہا تھا تو آپ نے اس وقت میں جو تھا وہ پیپلز پارٹی ناٹ اے پارٹ آف پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی پہلے بھی لگا، لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی، پیپلز پارٹی اس میں شامل ضرور ہے. کیا پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ ہے؟ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے مگر گورننس کا حصہ ہے، گورنمنٹ کا حصہ ہے. اس لیے فاروق نائک نے جا کے درخواست ڈالی سپریم کورٹ میں کہ بھئی ہمیں بھی سنا جائے، ہمیں بھی نوٹس دیا جائے. ایک طرف ملک کے بڑے بھاگ سیاستدان ایک طرف ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ بندہ ہے جسے سیاسی لوگ سیاستدان بھی نہیں کہتے. پھر کیا وجہ ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، اور نہ پبلکلی نہ اداروں میں؟ دیکھیں نا، سیاست میں انسان کو جفا کشی کرنی پڑتی ہے. مخدوم صاحب نے تقریباً 6 سال جیل کاٹی ہے. ہاں، کیونکہ جیل مینول کے مطابق تو میرا بہت زیادہ آپ کا بڑا بدلا تو وہ سیزن ہوئے نا، 5 سال میں سیزن ہوئے، اس لیے میں نے ان کو چوز کیا پرائم منسٹر بننے کے لیے کہ پتا تھا کہ بھائی سیزنڈ ہیں. اور تب بھی یہ زیادہ ٹھنڈے ہوتے تھے، میں کبھی کبھی پٹری سے اتر جاتا تھا تو پھر یہ مجھے روکتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. الیکشن کے حوالے سے سوال کیا، پی ڈی ایم سے ہٹ کے پیپلز پارٹی کی اپنی جو ہے، آپ کی رائے میں جو الیکشن ہے وہ ملک میں ایک ساتھ ہونے چاہیے یا جیسے ہی اناؤنس ہوئے ایسے ہی ہونے چاہیے؟ آپ کی پارٹی کی رائے کے طور پہ آپ کا کیا؟ سر پارٹی کے اس بات پہ پارٹی میں ڈبیٹ ابھی نہیں ہوئی ہے، جب ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گا. سر ہمیں پتہ چلا کہ آپ بہاڑی سے ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں. سر اگر آپ دعوت دیں گے تو مجھے کیا اعتراض؟ تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. صاحب یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ اور جو عدلیہ ہے وہ عمران خان کو زیادہ ریلیف دے رہی ہے، اور جبکہ آپ کے تمام کیسز جو پیپلز پارٹی کے، پی ڈی ایم کے، نون کے جتنے بھی قائدین تھے وہ کوئی 8 ماہ، کوئی 2 سال، کوئی 5 سال جیل کاٹ کے رہا باہر آیا ہے، اور آپ نے چیخیں بھی ماری ہے، 2 گھنٹے پہ چیخیں مارے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں جو آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے؟ جس طرح پوری قوم کو ٹھیک کرنا ہے، سنبھالنا ہے، اکانومی کو سنبھالنا ہے، ملٹری
माइंड सेट को संभालना है, इसी तरह मेरा ख्याल है अदलिया को भी संभालना है, उनसे भी बात करनी है, उनसे भी गुफ्तगू करनी है। इसलिए है तो हमसे ही, वो भी हमारे में से गए हुए लोग हैं, पहले लॉयर थे अब जज बन गए। ये अभी कल ना ये बात हो रही थी, सवाल तो उठते रहेंगे कि जितने इस वक्त पॉलिटिशियन थे ना जी हमारे मुल्क में, जैसे आपने गिलानी साहब की बात की है, वो तो बहुत दफ़ा जेल गए हैं, आपकी जो जेल है वो भी बहुत ज़्यादा है, और शायद यही वजह है कि ये 70-75 साल वाले भी जवान नजर आते हैं और 67 साल का जरदारी जो है बूढ़ा नजर आता है, शायद ये जेल नहीं करती है। बहरहाल ये तो मेरी नज़र में ये कोरोना ही कर दिया। सर इसमें इस वक्त पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी हमें पिछले कई सालों से जो है वो वीक नजर आई है। आपका ये दौरा क्या इसको मुस्तहकम करने के लिए पंजाब के अंदर है या इसका कोई दूसरा सिनेरियो भी है? फिर आपने कहा ना कि एमएनए के लिए व्याड़ी से खड़े हो जाओ, तो अब व्याड़ी को देखूं तो सही, कल को व्याड़ी वाले बोलेंगे क्या मसला है, क्या गम है, क्या नहीं है। पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है, जिला व्याड़ी में भी काफी सारी सीटें तो अभी जो है ये जैसे हाफिज साहब ने सवाल किया, पंजाब को पीपल्स पार्टी का गढ़ एक दफा फिर से बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी क्या कर रहे हैं? बेटा बेसिकली इकोनॉमी अगर इकोनॉमी में संभाल रहता हूँ, ये राजनपुर का इलेक्शन पॉपुलैरिटी पे नहीं जीता गया है, ये जो हमारे महंगाई है हमारे यहाँ उन पे, और आप देखें तो फेमिनिन वोट ज़्यादा पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि चूल्हा वो चलाती है, टमाटर वो लेती है, अब जब टमाटर लेती है तो महंगा है तो हुकूमत को ही बुरा भला कहेगी और तो किसी को नहीं कहेगी। हद तो ये कि दाल भी ख़राब आ रही है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो उसमें भी पहले दाल में मिलावट नहीं होती थी, अब उसमें भी मिलावट है, और मैं खाता ही दाल रोटी को मैंने दाल बंद कर दी। ये ख्वाजा असद साहब ने एक निजी स्कूल के मेरे खिताब में कहा कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है, दिवालिया का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। मुफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि ये डिफॉल्ट कर गया है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सूरत है? सर हम एक मुल्क हैं, हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है कि अगर हमारे शेयर्स 10 दफ़ा जापान दिवालिया हुआ है, फिर उसने कम बैक किया है, अमेरिका दिवालिया हुआ है, फिर कम बैक होता है। कभी आप सुनते हैं कि दुबई की प्राइसेस बिल्कुल ही गिर गई, फिर आप देखते हैं कि उसने कम बैक किया है। तो मुल्क जो है वो इस तरह नहीं चलते कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह हमारे शेयर्स अगर वीक हो गए तो मुल्क ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा एजेंडा है कि जैसी ये सिचुएशन जा रही है, क्योंकि इस वक्त नून लीग भी नाकाम हो चुकी है, पीटीआई पहले ही नाकाम हो गई थी, डॉक्टर साहब ने बाकी कोई अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा एजेंडा है कि आने वाले वक्त में अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो मुल्क जो है वो महंगाई ख़त्म हो सकती है या बेहतरी आ सकती है? लास्ट टाइम से आप कंपेयर कर लें, जब हमारी हुकूमत थी यूसुफ भाई की और हमारी और पार्टी की हमारी मेजॉरिटी थी, तो हमने जब हुकूमत की तो हर चीज़, हत्ता कि मैंने जो रिटायर्ड लोग थे जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनकी कोई सलाम नहीं लेता था, उनकी भी 100% तनख्वाह बढ़ा दी, जवानों की 100% तनख्वाह बढ़ा दी, जजों की तनख्वाह बढ़ा दी, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिए, ऑल अक्रॉस द बोर्ड हमने 100% तनख्वाहें बढ़ाई, सब में से सजाएं खाई, नौकरियों में सजाएं खाई। डॉक्टर साहब आपकी इत्तेहादी पार्टी है सिंध में, एमक्यूएम और वफाक में भी है, तो उनको भी बड़े तफादात हैं आपकी हुकूमत